اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، سورۃ البقرہ کا ہمارا لیسن ہے، ہمارا سبق ہے، اور 222 آیت پاک ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس آیت کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں۔ ایک اسلوب ہے، وہ ہے علمی اسلوب، فکری اسلوب، یعنی قرآن مجید کسی بھی مسئلے کو جب ڈسکس کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو علمی اور فکری اسلوب سے کرتا ہے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اس کے ان باتوں سے روکتا ہے جس سے انسان میں اخلاقی اعتبار سے پستی آئے، یعنی وہ علمی اور فکری بات کرے گا یا اخلاقی زاویہ نظر سے قرآن مجید بات کرے گا۔ آج کی آیت پاک چونکہ خواتین کے مسئلے سے متعلقہ ہے اور سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ یسألونک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کاف آپ سے، عن المحیض حیض کی حالت کے بارے میں، یعنی زمانہ حیض بھی کہہ سکتے ہیں اور حالت حیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ محیض جو لفظ ہے، حیض کا مطلب صرف بلڈ ہوتا ہے، اور محیض کا جو لفظ ہے، قرآن مجید نے جو لفظ بولا ہے، یہ ہے وہ وقت جب بلڈ آتا ہے یا وہ حالت جب بلیڈنگ ہوتی ہے، تو محیض کا لفظ قرآن مجید نے اس حوالے سے بولا ہے۔ قل ہوا اذن، قرآن مجید نے یہ جو یسألونک کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں تقریباً 15 بار آیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے تقریباً 15 بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے 15 سوال ہیں، 23 سال میں 15 سوال، باقی وضاحتیں قرآن مجید خود بخود کر دیتا تھا، یا صحابہ خاموش رہتے تھے اور کسی پوچھنے والے کا انتظار کرتے تھے، جو آ کے پوچھتا تھا تو پھر صحابہ کو ان سوالوں کے جوابات مل جاتے تھے۔ 15 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ قرآن مجید، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ انتہائی، ان 15 مقامات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ نے انتہائی گہرے سوال کیے ہیں، انتہائی ڈیپتھ میں جا کے سوال کیے۔ یاد رکھیے کہ جواب سے زیادہ اہم انسان کے سوال کا اسلوب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ سوال ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ڈیپتھ ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، یا وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ سوال ہوتا ہے۔ اب یہ سوال اس لیے تھا کہ یہود اور عیسائی دونوں جو ہیں وہ حدود سے بالکل ہٹے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں اس حوالے سے اضطراب تھا کہ بھئی کس کو اپنایا جائے، چونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، یعنی یہود جو ہیں وہ اس حالت میں عورت کو بالکل گھر سے باہر نکال دیتے تھے، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا سب کچھ ختم کر دیتے۔ عیسائی جو ہیں وہ بھی حدود فراموش تھے، یعنی اس حالت میں بھی وہ
ہم بستر ہوتے، جسمانی تعلق رکھتے تھے۔ تو دونوں چونکہ حدود فراموش تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے، تو قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، اور سوال بنتا تھا، یعنی کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم معتدل راہ اپناتے ہیں۔ اب آگے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہاں پہ ترجمہ کرنے والے علماء نے، یقینی بات ہے کہ انسانی کاوش ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے اور امکانات بھی ہوتے ہیں غلطی کے، تو اگلا جو لفظ ہے اذن کا، قل ہوا اذن، اے پیارے آپ فرما دیجئے ہوا وہ اذن ہے۔ اب اذن کا مطلب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اسے کیا گیا گندگی ہے، غلاظت ہے۔ تو جب کہ ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے اذن کا مطلب ہے تکلیف، یعنی جو چیز تکلیف کا باعث ہے اور ناگوار ہے طبیعت پہ، اذیت کا سبب ہے۔ یعنی قرآن مجید نے گندگی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں گندگی نہیں قرآن مجید نے فرمایا، چونکہ اس کا معنی گندگی نہیں بلکہ اذن ہے، اذیت ہے۔ اب یہ آپ یعنی پوچھ سکتے ہیں کہ اذن کا معنی گندگی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو پروسیس اللہ نے رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ دراصل ہر ماہ جو ہے اللہ پاک تیاری کرتے ہیں کسی انسان کے حمل کے لیے، یعنی یہ جو ہیں جو پاکیزگی کے دن ہوتے ہیں اس میں دراصل ایک یوں سمجھیے کہ ایک گھر چھوٹا سا تیار ہوتا ہے جس کی دیواریں جو ہیں وہ بلڈ کی ہوتی ہیں، کہ جس میں آ کے بچے نے رحم مدر میں محفوظ انداز سے اور نرم ماحول میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ دیواریں تیار ہوتی ہیں اور جب ایک وقت آتا ہے تو وہ دیواریں گرتی ہیں، جب دیواریں گرتی ہیں تو بلڈ کی صورت میں وہ دیواریں گر کے باہر آ جاتی ہیں۔ اب یہ دراصل ہم اسے گندگی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دراصل ایک انسان کے ویلکم کہنے کا مقام ہے، یعنی وہ مقام جہاں پہ ایک انسان نے نوما رہنا ہوتا ہے، اور اس حالت میں جب پریگننسی کی کنڈیشن ہوتی ہے اس حالت میں عورت کا جو ہے وہ گردش خون بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی اس اعتبار سے خون کی روانی بچے کی پرورش کے لیے جو رحم مدر میں ہے اس کی پرورش میں کام آتا ہے۔ یعنی وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک گھر ہے کہ جس میں تیاری ہوتی ہے، اگر اللہ پاک اولاد سے نواز دیتے ہیں تو گویا بچے کی رہنے کا ایک مقام جو ہے وہ بناتا ہے۔ تو اس لیے اذن کو گندگی کہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گندگی جو ہے اس پہ اتنی اللہ کی حکمت کے ساتھ کہ انسان وہاں پہ رہے آ کے اور وہاں پہ آرام دہ زندگی گزارے اپنی، اور اپنے آپ کی پرورش ہو اس کی، اور ایک انسان تیار ہو، تو یقینی بات ہے کہ ہم اس لفظ کو گندگی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب وہ بلڈ کی دیواریں گرتی ہیں جو کہ کسی انسان کے لیے تیار کی جاتی ہیں، جب وہ نہیں آتا تو پھر دیواریں گرتی ہیں وہ بلڈ کی صورت میں باہر آتی ہیں، تو اس لیے اسے گندگی کہنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اسے گندگی کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کبھی بھی کسی گندگی میں نہیں رہ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کسی گندے مقام پہ رکھا جائے اور پھر کہا جائے، اللہ پاک فرمائے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ پاک کتنے برکت والے ہیں کہ جس نے ایک خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے انسان کی مخلوق کو خوبصورت ترین قرار دیتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ مقام جو انسان کے لیے تیار ہر ماہ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر آ جائے اس میں تو وہ اپنی پرورش پاتا ہے، اگر نہ آئے تو وہی تیاری گر کے پھر واپس آ جاتا۔ تو آگے قرآن مجید فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اب یہ معتدل
حکم ہے جو کہ یہودیت میں نہیں تھا، عیسائیت میں نہیں تھا، دونوں اپنے عمل میں بے راہ روی اختیار کر چکے تھے، راہ اعتدال سے ہٹ چکے تھے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی فَاعْتَزِل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جاؤ، یعنی مطلب دور رہو خواتین سے فی المحیض، زمانہ حیض ہو یا حالت حیض ہو، دونوں صورتوں میں الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، دوبارہ تاکید کی کہ ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں تو اس تکلیف میں اضافہ نہ کرو، لیکن نرم رویہ رکھو، خیال رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو، نرم گفتگو کرو، بات چیت کرو، اپنے آپ کو ہارشنس سے بچاؤ، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچاؤ اس حالت میں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دراصل مرد کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی صرف ایک شخص کے وجود کا مقصد یعنی لذت نہیں ہے، یعنی ایک شخص کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک حکم دیں تو لذت کے ساتھ اخلاقی بلندی ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے، مرد یہ سمجھے کہ عورت کا وجود صرف لذت افزائی کے لیے تو ہے لیکن اخلاقی بلندی کے لیے نہیں ہے۔ یہ حصہ دراصل مرد کے ہر مہینے ایک لحاظ سے اس کے اخلاقیات کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کس لیول کا آدمی ہے۔ یعنی مرد ہر ماہ، عورت اپنے جسمانی اعتبار سے، دیکھیے اللہ نے عورت کے وجود کے ساتھ زندگی اور تخلیق رکھی ہے، یعنی مرد ایک لحاظ سے آپ آگے دیکھیں گے محافظ ہے، تحفظ کرنے والا ہے، خدمت کرنے والا ہے، لیکن زندگی اور تخلیق اللہ نے عورت کے وجود کے ساتھ رکھی ہے، اور اس سے عورت کے وجود کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک چاہتے تو اسے ہر ماہ نہ رکھتے، چاہتے تو سال بھر میں ایک دفعہ رکھ دیتے، چاہتے تو 3 سال میں رکھ دیتے، لیکن ہر ماہ رکھا ہے اسے۔ یعنی گویا زندگی میں ایک رشتہ ازدواج جو ہے، ایک رشتہ جو ہے نکاح کا، اس کا ہر ماہ امتحان ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی ذہنی سطح کیا رکھتا ہے، اس کی ذہنی سطح کا ہر ماہ امتحان ہوتا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جسم کی لذت میں مقاصد کو فراموش نہیں کرنا، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے حکم کی اطاعت۔ یعنی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر رشتہ نکاح بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ دونوں مل کے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر سکیں۔ یعنی آپ غور کریں کہ اکیلا شخص تنہا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح فرمانبرداری نہیں کر سکتا جس طرح کے 2 افراد مل کے کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ انسان اکیلا ہو تو ہزاروں مسائل عمل کے حوالے سے چیک ہی نہیں ہو پاتے۔ یعنی اگر عورت الگ ہے، مرد الگ ہے، تو دونوں کی اخلاقی اعتبار سے جو چیک اینڈ بیلنس ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو سماج میں انسان چلتا ہے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، تو مرد و عورت دونوں کے اخلاق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تنہا انسان ہو تو کہتا ہے میں بہت بااخلاق آدمی ہوں، میرا اخلاق بہت بلند ہے، لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے، کلیش ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، دراصل اخلاقی بلندی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے۔ ورنہ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت متقی، پرہیزگار اور اخلاقی اعتبار سے بہت بلند ہوں، لیکن اخلاق کا پتہ اختلاف میں چلتا ہے
کہ آپ کا رویہ اختلاف میں کیا ہے. جب اختلاف ہوتا ہے تو اخلاق کا پتہ چلتا ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے. اس کے بعد آیت پاک کا حصہ بڑا اہم ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاک، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. اب دیکھیے کہ بھئی اگر زندگی میں آپ نکاح میں ہیں تو آپ سے ممکن ہے کہ ہر قدم پہ غلطی ہو جائے، میسنگ ہو. تو قرآن مجید اس لیے فرمایا، حالانکہ موقع نہیں ہے توابین کا. بھئی توبہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ توابین لا کے یہ بتایا کہ پہلے اہم چیز آپ کے اندر کی طہارت ہے. توبہ آپ کے اندر کو پاک کرتا ہے. آپ نے اگر غلطی کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ کہیں کہ میری توبہ، یہ مقصد نہیں ہوتا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے زیادتی کی ہے آپ فی الفور اس زیادتی کی معافی مانگیں. اگر غلطی کی ہے تو غلطی کا اعتراف کریں. یہ ہے توبہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی جلد کریں، اس لیے کہ دیر نہ کریں چیزوں میں. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں اس بات کا. یعنی اندر کی پاکیزگی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ پاک نے توابین یعنی توبہ کرنے والوں کی بات کو پہلے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس حالت میں عورت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. عورت ایک تکلیف دہ حالت میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے غلط لفظ نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر جائے، ہو سکتا ہے بد اخلاقی کر جائے، ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے اس حالت میں بدتمیزی کر جائے، بد اخلاقی کر جائے. تو اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے انحراف کر جائے، عمل نہ کر سکے. تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پہلے، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ ویسے تو ہر روز نماز پڑھتا ہے انسان، لیکن ہر ماہ دونوں کو بیٹھ کے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، مرد و عورت دونوں کو، کہ کیا وہ دونوں اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں. یعنی پاکیزگی کی حالت میں جیسے ہی عورت آئے دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم خدا کے احکامات کے مطابق ہیں. یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور اللہ پاک پاکیزہ رہنے والوں کو، بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں سے پیار کرتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کا پیار انسان کو اور مسلمان کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطی سے درگزر کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اگر خدا کا پیار نصیب ہو جائے، اللہ فرمائے میں پیار کرتا ہوں. یعنی میرا دعویٰ نہیں ہے اللہ سے پیار کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. اگر ہمارا باہمی درگزر اور اپنی غلطی کا اعتراف جو ہے، اگر ہماری جھولی میں اگر اللہ کا پیار آ جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ بڑی بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف راضی نہ ہو بلکہ محبت کرنے لگ جائے. اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری خواتین جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیتی ہمیشہ موسم کے حوالے سے چلتی ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ چلتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کھیتی جو ہے وہ دراصل بامقصد ہوتی ہے. ویسے تو پودے اگائیں، خود بخود اگائیں تو الگ بات ہے، لیکن کھیتی مقاصد کے تحت ہوتی ہے. یقینی بات ہے کہ اس کھیتی کا مقصد یہ ہے کہ صحت مند اولاد. قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ صحت مند اولاد ہو. یعنی انسان لذت میں دو چیزیں فراموش نہ کرے. ایک کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اگر نکاح بنایا ہے تو مقصد کیا ہے اس کا. یعنی خدا نے اگر، آپ دیکھیے نا کہ ہم 3 بول ہی بولتے ہیں نا، قبول کہتے ہیں بس، اس کے سوا اور کیا فرق ہے؟ ان لفظوں کے سوا جسمانی تعلق میں کہیں پر بھی فرق نہیں ہے. یہ لفظ آپ سوچئے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ 3 الفاظ ہی ہیں.
لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ الفاظ بولنے کے بعد اگر باہمی تعلق میں ایک شخص محافظ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح کسان اپنے کھیتی کا خیال رکھتا ہے اور اس میں سے یعنی چیزوں اس کے مقاصد نہیں بھولتا، کھیتی کے مقاصد نہیں فراموش کر سکتا، جو کھیتی بونے والا ہے وہ اس کے مقاصد کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا اس نے آم لگایا ہے تو آم کھاتے ہوئے آم کی حفاظت کو فراموش کرتا ہے، تحفظ کو فراموش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں عورت کی صحت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اس کے مزاج کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اس کی طبیعت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی قرآن مجید اس لیے ایسا لفظ بول رہا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اور تم آؤ اپنی کھیتی کو جہاں سے تم چاہو، جس طرح تم چاہو۔ لیکن اس کے بعد ایک لفظ اور ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ وَقَدِّمُوا کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے، یعنی نیک اولاد کی آرزو، یعنی یوں نہ ہو کہ لذت میں انسان یہ بھول جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی خدا نے یہ جو تعلق ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ نیکی اور خیر کی بات کو آگے بھیج سکے۔ مثال کے طور پہ یہ آرزو ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو کہ آپ کی موت کے بعد توشہ آخرت بن سکے۔ یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی اس حالت میں بھی دنیا سے چلے جانے کا تصور ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے چلے جانا ہے، اور اولاد ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے لیے دعائے خیر کر سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم ملاقو ملنے والے ہو اس اللہ سے۔ یعنی انسان جب گھر کے معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، انسان مرد ہے یا عورت ہے ہمیشہ عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اولاد کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتا، غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور غلط حمایت کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اولاد کی غلط حمایت شروع کر دیں یا کسی کی اولاد کے ساتھ ناانصافی کا رویہ رکھیں اور اپنی اولاد کو اس طرح پریفر دیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ ظلم پہ اتر آئیں، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے قرآن مجید یہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی گھر ہے تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ انسان اولاد کی محبت میں جائز اور ناجائز سب کرنے لگتا ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھا دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری اولاد جو ہے، بھئی اولاد تو ہماری ہے پر وہ بندگان خدا ہیں، خدا کے۔ میری اولاد صرف میری اولاد نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے اور خدا کے وہ بندے ہیں، مجھے تحفظ کے لیے بھیجا گیا ہے، حفاظت کے لیے، پر خالق اور مالک تو میری اولاد کا اللہ ہے، تو میں کیوں حرام و حلال میں امتیاز اٹھا کر اولاد کی خدمت شروع کر دوں؟ میں کہوں میری اولاد کو یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے، ان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ہر تمنا پوری ہونی۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اولاد کو ہر شے ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ میری اولاد کو ہر شے کیوں ملنی چاہیے، جب اللہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو مجھ سے کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے میری اولاد سے، وہ اگر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو میں یہ کیوں سوچوں کہ میں نے ہر چیز اولاد کے سامنے لا کے رکھ دینی؟ مجھے اولاد کو رزق حلال کے لیے محنت سکھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو عدل و انصاف سکھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو دیانتداری سکھانا ہے، امانت داری سکھانا ہے، انہیں اخلاقی بلندی میں لے کے جانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔
باقی رزق کا وعدہ جب اللہ نے کیا ہے محنت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ بھی وعدہ ہے، اگر میرے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے تو میری اولاد کے ساتھ بھی یہی وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو مجھے حرام و حلال میں امتیاز اٹھانے، بددیانتی کرنے، خیانت کرنے، ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ میری اولاد اہلیت نہیں رکھتی اس بات کی، تو میں اسے ناجائز انداز سے اپنی اولاد کو اس مقام پہ فائز کر دوں، کیوں؟ جب وہ اہلیت نہیں رکھتی۔ اگر اہلیت دوسرے کی اولاد رکھتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اس کو فائز کروں، اس کو لگاؤں، وہ کام کروں۔ مجھے کیا ضرورت ہے بددیانتی کی اور اس طرح کرنے کی؟ یہ سرے سے یہ الفاظ ہی غلط ہیں کہ ہم اولاد سے کہیں کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ، آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دیں گے۔ یہ تو خدا نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھانا ہے، قناعت پسندی سکھانا ہے، عدل و انصاف سکھانا ہے، امانت و دیانت سکھانا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ باقی اولاد نے محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، یہ زندگی ہے، اللہ نے بنائی اس بنیاد پر ہے کہ میری آزمائش بھی ہے اور اولاد کی بھی آزمائش ہے۔ تو اس لیے راہ اعتدال سے والدین کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے واتقوا اللہ، حالانکہ اس مقام پہ واتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی، نکاح، جوڑے کی بات ہے، گھر کی بات ہے، تو قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم ملاقو، کہ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجیے اے پیارے محبوب ایمان لانے والوں کو۔ جو میں نے پیچھے باتیں کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو انہیں مانتا ہے انہیں بشارت دے۔ اب یہ بشارت صرف میرے لیے نہیں ہے، میرے اولاد کے لیے بھی ہے، میرے گھر کے لیے بھی ہے، میرے رشتوں کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہیں تو۔ جب اللہ بشارت دے رہا ہے تو مجھے ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب رب کریم خوشخبری دے رہے ہیں، اگر میری اولاد، میرے بچے، میرے تعلق، میرے رشتے اگر صاحب ایمان ہیں تو بشارت ہے ان کے لیے، تو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے جب خدا خوشخبری دے دیں۔ اس کے بعد قرآن مجید آگے جو بات فرماتا ہے، دیکھیے قرآن مجید بڑی خوبصورت اگلی آیت پاک، بڑا ربط ہے، خوبصورت ربط ہے کہ انسان جب سماج میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بندہ، یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ خود کو شہزادہ سمجھتا ہے اور بچی شہزادی سمجھتی ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پہلے یہی خیال ہوتا ہے کہ شادی میں انسان بڑی عزت نصیب ہوتی ہے، بڑا وقار ہوتا ہے، اور انسان شادی سے پہلے کہتا ہے کہ میں چٹکی بجاتے ہی سارے مسائل حل کر دوں گا۔ بچی بھی کہتی ہے چٹکی بجاتے سارے مسائل، یہ جو گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس بڑے سلوشن موجود ہیں، بڑے حل موجود ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں سماج میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پھر قسمیں کھانا پڑتی ہیں، بات بات پہ کچھ لوگ قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور باہمی اختلاف ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے آگے اگلی آیات میں کہ بھئی آپ کو قسم کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قسم کبھی اٹھوائی جاتی ہے، کبھی بندے کو عادت ہو جاتی ہے قسم اٹھانے کی، کبھی کبھی لفظوں میں بھی ہم کہتے ہیں قسم اللہ کی، یہ بات نہیں ہے، یعنی ہم قسم کا لفظ بولتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید اسی بات کو اگلی آیات میں بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ سماج میں آتے ہیں، دو ہی مسئلے سب سے اہم ہوتے ہیں، گھر کا مسئلہ، یعنی گھر میں رشتہ داروں کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا ایک میدان انسان کا گھر ہے اور دوسرا میدان انسان کی تجارت ہے۔ یہ دو ہی میدان ہیں کہ جس میں انسان موجود ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے دونوں میدانوں میں بتایا ہے کہ بسا اوقات بار بار قسمیں اٹھانے کی عادت انسانوں کو ہونے لگتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کاروبار کی بات تو یہاں نہیں ہے، لیکن کاروبار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنا مال بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو آ جائے، دولت تو آ جائے، لیکن اللہ پاک اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے جب انسان جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، انسان غلط باتیں کرتا ہے۔ تو اصل جو برکت ہے انسانی زندگی میں ہونی چاہیے، جو رشتوں میں امانت سے، عدالت سے، دیانت سے، سچائی سے جو برکت آتی ہے، وہ برکتیں دھیرے دھیرے اٹھنے لگتی ہیں۔ تو قرآن مجید اگلی آیات میں انہی مسائل پہ گفتگو فرما رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علی الا البلاغ۔